اللہ چاہتا ہے اگر تمہیں قرآن کو سمجھنا ہے
کو اٹھائیے. اس روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے کہیں پر سنتی کے لفظ سے, کہیں پر اترتی کے لفظ سے, لیکن چاہے سنتی کہیے, اب وقت نہیں ہے مگر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا کہ چاہے آپ لفظ سنتی کہیے چاہے لفظ اترتی کہیے, مراد اہل بیت ہی ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اللہ نے کہا اگر تم سچے ہو, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, قل میرے حبیب ان سے کہہ دو, ان سے کہہ دو جو اللہ کو اللہ مان رہے ہیں, ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے کہہ دو فاتبعونی, میرا اتباع کرو. یہ میں پہلے کی مجلسوں میں بیان کر چکا ہوں. ایک عربی زبان میں دو لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے اسی قرآن میں. کہیں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. ایک لفظ ہے اطاعت, ایک لفظ ہے اتباع. ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر ابھی نئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں, ان لوگوں کے لیے اس بات کو وضاحت کرتا چلوں تاکہ بعد میں کسی طرح کی کوئی مشکل نہ ہو. ایک ہے اطاعت, ایک ہے اتباع. اطاعت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پر پیغمبر اکرم کہیں یہ کریے, آپ نے سنا پیغمبر اکرم نے کہا یہ کریے, آپ اس کام پر انجام دیں. اس چیز کا نام ہے اطاعت. یعنی جو پیغمبر کہتے چلے جائیں, جو پیغمبر کی زبان سے الفاظ نکلے, جو پیغمبر کی زبان سے حدیث صادر ہو, اس پر آپ اگر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس کا نام ہے اطاعت. لیکن دوسرا لفظ اللہ نے استعمال کیا جو اس آیت میں جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو ہم اللہ والے ہیں, ہم اللہ کے محب ہیں, تو ان سے کہہ دو فاتبعونی, میرا اتباع کرو. اتباع کس چیز کو کہتے ہیں؟ اطاعت اس کو کہتے ہیں جو اور پیغمبر اکرم کہیں, پیغمبر اکرم کہتے چلے جائیں, آپ کام کو انجام دیتے چلے جائیں. لیکن اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع میں زبان نہیں چلتی, لفظوں زبان نہیں چلتی, لفظ نہیں ہوتے ہیں, ہونٹوں کو حرکت نہیں ہوتی ہے, بلکہ پیغمبر جو کام انجام دے, توجہ چاہ رہا ہوں, پیغمبر جو کام انجام دے اس کو انجام دو. یعنی اللہ کہنا یہ جا رہا ہے جو میرا حبیب کرے اس کو بھی کرو, جو کہے اس کو بھی کہو, اس کام کو بھی انجام دو. جو زبان سے کہتے یہ کرو اس کام کو انجام دو, جو پیغمبر کر کے دکھائے اس کام کو انجام دیجئے. بس اللہ نے کہا یہ میں مقدمہ کر آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے یہ پورے عشرے کا نچوڑ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. بس یہیں سے 2 یا 3 بات آپ سنیے اور جہاں تک پہنچنا ہے اس منزل تک انشاءاللہ جائیں گے. اللہ نے کہا میرے حبیب کا اتباع بھی کرو, اس کی اطاعت بھی کرو. اب لوگ آئے, آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں, احکام نماز پہنچایا, نماز کو ہم تک پہنچایا, روزے کے احکام پہنچائے, حج کے احکام پہنچائے, جہاد کے احکام پہنچائے. یا نبی اللہ اتنی زحمتیں برداشت کی ہیں, کوئی دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی اور بڑے سے بڑا انسان بھی کسی کام کو کرتے ہوئے اگر ان کو اتنی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے جو آپ نے کیا ہے وہ اپنے راستے سے پھر جائے گا, اپنے راستے کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جائے گا. لیکن آپ نے ہمارے لیے اتنی زحمتیں برداشت کی, پتھر کھائے, اپنے آپ کو ظاہر کہلوایا, اپنے آپ کو مجنون کہلوایا, اپنے آپ کو روح کی موجودیوں کو بلوانا پسند کیا, لیکن ہماری ہدایت کی. ہم بھی احسان فراموش نہیں ہیں, ہم بھی اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم بھی اللہ کے محب ہیں, ہم بھی اللہ کے چاہنے والے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ مانگیے ہم سے جو اس زحمتوں کا اجر مانگنا چاہتے ہیں. ہم بھی چونکہ احسان فراموش نہیں ہیں, انسانیت ہمارے اندر بھی ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں. آپ نے بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے. ہم تو ڈاکو تھے, ہمیں سیدھا کر دیا, ہم اپنی زندہ لڑکیوں کو تربور کر دیتے تھے, ہمیں باطل سے عادل بنا دیا, ہمیں ایسا لا کر کے
سننے کے بعد کہا میرے حبیب یہ لوگ آ کر کے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اجر دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو تم میری زحمات کا کیا اجر دو گے؟ میں تم سے ایک چھوٹی سی چیز مانگ رہا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا جو پیغمبر کی نظر میں چھوٹی ہے لیکن اپنی پوری زحمات کے مقابلے میں مانگ رہے ہیں، چیز چھوٹی نہیں ہوگی۔ یا نبی اللہ ہم اجر دینا چاہتے ہیں آپ کی زحمتوں کا، تم اجر دینے کے لیے آئے ہو، میرے حبیب کہہ دو ان سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہہ دو جو اجر دینا چاہتے ہیں کہ میری زحمات کا کچھ اجر نہیں، کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا کرتے رہے۔ یہ جو میری اطرت ہے میرے عمل کا ہے، ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے محبت رکھنا، بس اللہ کے بعد محرم کچھ نہیں ہے، ہم کچھ محبت کرتے ہیں، محرم اجر رسالت ہے جو ہمارا کر رہی ہے، جس کے لیے لوگوں نے جا کر کے کہا تھا، اللہ نے کہا ان سے کہہ دو اگر تم اجر رسالت لینا چاہتے ہو میرے اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے محبت رکھنا۔ ہم اسی لیے اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ کر کے جس طرح سے کوئی دیوانہ ہوتا ہے اس طرح سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کے نتیجے میں اپنی نوکریوں کو بنا کر اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اجر رسالت میں محبت مانگی تھی، محبت مانگی تھی کہ ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حج صحیح ہو جائے، ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، ہمارے روزے صحیح ہو جائیں، ہم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری نظر پر اجر رسالت باقی نہ رہے۔ یا نبی اللہ کس انداز سے اجر رسالت ادا کرے، نبی نے وہ کام بھی کر کے دکھایا، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تمام فریقین نے لکھا اس واقعے کو، برادران اہل سنت کے یہاں جو بھی ہے اور ہمارے یہاں پہ بھی ہے، مسجد میں ہے، صحابہ کا مجمع ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، چھوٹا شہزادہ حسین علیہ السلام دروازے سے مسجد کے داخل ہوئے، آنا چاہتے ہیں، صحن مسجد میں کسی چیز میں آپ کا پیر الجھا اور آپ صحن مسجد میں گر گئے، ادھر صحن مسجد میں گرے، صحابیوں کا مجمع تھا، سارے نمازی تھے، سارے اللہ والے تھے، سارے رسول کے محب تھے، لیکن پیغمبر اکرم نے خطبے کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد جنت سے نفیس جا کر کے اپنے بیٹے کو اٹھا دیا، اور اٹھانے کے بعد جہاں پر تذکیہ کا شروع نہیں کیا، جو بات چل رہی تھی اس کو چھوڑ دیا، حسین کے فضائل سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ میرا بیٹا حسین، اس کو پہچانا، اس کی عظمت کو دیکھو، اگر خدا آخری نبی بھی ارشاد فرما رہے ہو اور حسین اگر صحن مسجد میں گر جائے تو یاد رکھو نبیین ہو کر کے تم سے نہیں کہتا تم آگو، میں سہارا دے کر کے بتا رہا ہوں یہ اللہ کی عزیز ہے، یہ حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اکرم کا عمل بتا رہا ہے کہ حسین محبت کتنی کرتے ہیں رسول اللہ، یہی نہیں ہے، کوئی ایک مقام نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا ہوگا، شاید صحابیوں کی نظر نہیں پہنچی ہوگی، رسول اللہ کی نظر پڑ گئی، خود سے جا کر کے اٹھا دیا، نہیں لفظ سے خالی نہیں ہے، جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، یا رسول اللہ حسین گرے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مقدس صحابی ہیں، کہہ لیجیے آپ اٹھائیے، کتنے صحابہ اگر جائیں گے جب کلوٹے سے لگا دیں گے، کہا نہیں تجھے معرفت نہیں ہے، حسین امام ہے، اور امامت اگر گرے تو اس کو نبوت ہی سنبھال سکتی ہے، محمد
ایک مقام نہیں ہے. دوسرا مقام عید کا دن ہے. بچہ کہہ رہا ہے نانا کل عید کا دن ہے نا. جی کل سب کی سواریاں ہوں گی. ہماری کوئی سواری نہیں ہے. یہ بھی فریقین نے لکھا ہے, کوئی ہماری ہی کتابوں میں نہیں, سب نے لکھا ہے. جتنے معتبر ہیں سب نے لکھا ہے. کیا نانا ہماری تو کوئی سواری نہیں ہے. میرے لال حسن, میرے لال حسین, پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری سواری تو ایسی ہے جیسی کائنات میں کسی کی نہیں ہے. کل عید کا دن آنے دو, دیکھنا تمہاری سواری کون ہے. اور پھر جیسے عید کا دن آیا, ایک طرف حسن کو بٹھایا, ایک طرف حسین کو بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد دیکھو اب بتاؤ تم سے بہتر کس کی سواری ہو سکتی ہے؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن دوسری سواریوں کے لجام بھی ہیں جو ان کے سوار اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں. کیا پھر تم کو کس نے منع کیا ہے؟ یہ زلف میرے لال ایک طرف سے تم پکڑ لو, ایک طرف سے تم پکڑ لو. یہ زلف لجام سمجھ لیجیے. اب لجام ہوتا کیا ہے؟ آپ کو گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, گھوڑے پر سوار بھی ہوئے ہوں گے. جدھر آپ یا مشین کو لے لیجیے, کار کو لے لیجیے, جو چلانے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اس کی لجام ہوتی ہے. گویا اسٹیئرنگ ہوتا ہے, وہ لجام نہیں ہے. وہ جدھر جاتا ہے موڑ دیتا ہے. اب پیغمبر اکرم اپنے زلف حسنین کے ہاتھ میں نہیں دے رہے ہیں, بلکہ دنیا والوں کو بتا دے رہے ہیں کہ سمجھ لینا ان دونوں کی عظمت کیا ہے. یہ جدھر موڑیں گے میں آخری نبی ہو کر کے ادھر مڑوں گا. یہ نہ سوچ لینا کہ کوئی حسین سے دشمنی رکھ کر کے پھر یہ سوچے کہ محمد ہماری طرف آ سکتے ہیں. محمد یہ میری زلفیں نہیں ہے, یہ میری زلفیں نہیں ہے, یہ سمجھ لو یہ میرے نظام ہے. اور جو امامت کے ہاتھوں میں ہے, جدھر حسن موڑے گا میں ادھر مڑوں گا, یہ جدھر حسین موڑے گا میں ادھر مڑوں گا. یہیں پر پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا حسین و منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا واعز اللہ من ابغض حسینا. حسین میرا مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے, جو اس سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے. یہ پیغمبر اکرم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, بس یہ معیار دے رہے ہیں. میری محبت کا معیار حسین کی محبت ہے. اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو حسین سے محبت کرنا. سلام کریں محمد اللہ. یہ محرم کچھ نہیں ہے, اتباع رسول ہے. جو رسول نے کیا ہے ہم وہی کرتے ہیں. جس کو جس انداز سے رکھا ہم اس کو اتنا ہی چاہتے ہیں. اگر کسی کو دوش پہ بٹھایا ہے تو ہم اس کو یاد رکھیے اللہ آپ نے دوش پہ بٹھایا ہے, ہم اس کو سر پر چڑھا دیتے ہیں. وہ ہمارا سر کا تاج ہے. اور سنیے یہ ایک اور روایت جو تمام مورخین نے لکھا, جتنے صحابہ تھے سب نے بیان کیا بلا تفریق. حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے, رسول اللہ نماز میں مشغول ہے, نماز پڑھ رہے ہیں. بیچ میں تمام مقدس صحابہ نماز میں مشغول ہیں. حضور قیام فرماتے ہیں, صحابہ قیام کرتے ہیں. حضور رکوع میں جاتے ہیں, صحابہ رکوع میں جاتے ہیں. حضور سجدے میں گئے. روایت یہ کہتی ہے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر سے نکلا اور صفوں کو چیرتا ہوا پشت رسول پر جا کر کے بیٹھ گیا. یہ جملہ کہوں, یہ صحابہ کی صفیں نہیں تھی, ایسا محسوس ہو رہا ہے
موجوں کو چیرتا ہوا موسیوں کا اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے. جا کر کے پشت رسالت پر بیٹھ گئے. اب جو پشت رسالت پر بیٹھے حضور ذکر فرما رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جبرائیل آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ سجدے سے سر نہ اٹھائیے، پشت پر حسین سوار ہے، اور جب تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین خود سے نہ اتر جائے. یہ ناز برداریاں ہیں حسین علیہ السلام. کون کر رہا ہے؟ اللہ. کون کر رہا ہے؟ جبرائیل. کون کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول. ناز برداریاں ہیں. ہمارے درمیان میں بچہ نماز پڑھتے ہوئے آئے، باپ ہاتھ پکڑ کر کے نیچے اتار دیتا ہے، لیکن جبرائیل آ گئے یا نبی اللہ پشت پر حسین سوار ہے، سجدے سے سر نہ اٹھنے پر. اب رسول اللہ کا ذکر سجدہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ تک حضور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ایک جملہ کہوں، حسین علیہ السلام پشت پر آ کر کے بیٹھے ہیں، ذکر سجدہ میں دور ہو رہا ہے. لوگ غلط کہتے ہیں کہ حسین کی وجہ سے ذکر خدا میں خلل واقع ہو جاتا ہے. نہیں نہیں، نماز بتا رہی ہے ذکر خدا میں خلل نہیں بلکہ درازی اور طول پیدا ہوتا ہے. اگر حسین آ جاتے ہیں ادھر پشت رسول پر پیغمبر اکرم کا نواسا ہے، اور نمازیوں کی حالت کیا ہے؟ حضور نے 1 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، 7 مرتبہ جب گزر گئی تو جو پیچھے نمازی تھے سر کو اٹھا کر کے دیکھا پشت پر حسین، سامنے رسول اللہ کے پشت پر حسین بیٹھے ہیں. پھر سجدے میں سر رکھ دیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھا کر کے دیکھا ابھی حسین بیٹھے ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تمام کے تمام مقدس صحابہ، حضور کا سر تو سجدے میں ہے، ذہن میں خیال کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. جبرائیل جب یہ پیغام دے کر کے گئے ہیں کہ جب تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین خود سے نہ اتر جائے، تو اب یہ بتائیے زبان پہ رسول اللہ کے ذکر تو اللہ کا ہے، لیکن دل میں ذہن میں خیال کس کا ہے؟ آپ بتائیے. ذہن میں خیال حسین کا ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. حسین اترا کہ نہیں اترا؟ نہیں، بیٹھا ہے ابھی. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. حسین ابھی بیٹھا ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. نہیں، ابھی حسین بیٹھا ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اور صحابہ کبھی سر کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، حسین کی زیارت کرتے ہیں، پھر سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں. اب جو وہ اشکال ہوتا ہے کہ ہم اس لیے ذکر حسین نہیں کرتے، اس لیے کہ ذکر خدا میں خلل پڑتا ہے، خلل پڑتا ہے. ارے رسول کی نماز کہے گی کہ ذکر حسین سے ذکر خدا میں خلل نہیں پڑتا ہے، بلکہ یہ جو اس میں اور زیادتی کا سبب بنتا ہے. پھر کہتے نہیں، ہم مسجد میں ذکر حسین اس لیے نہیں کرتے، اس لیے کہ ذکر خدا میں شرک ہو جائے گا. پوچھئے مقدس صحابہ سے، یہ تمہاری نمازوں کا کیا ہوا؟ تم نے حسین کو دیکھ لیا، تمہارے ذہن میں حسین آیا، ارے تمہاری نمازیں کیسی رہی؟ آپ مقدس صحابہ سے نہ پوچھئے، رسول اللہ سے پوچھئے. یا رسول اللہ، آپ کے ذہن میں حسین تھا، زبان پر ذکر خدا تھا، کیا آپ کی نماز سالم ہے کہ سالم نہیں ہے؟ کہا نادان، ابھی تجھے عبادت خدا کا پتہ نہیں ہے. ارے زبان پر ذکر کر لینے سے عبادت خدا نہیں ہوتی ہے. عبادت خدا نام اس چیز کا ہے، جو خدا چاہے وہ کرو. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محرم کیوں کرتے ہیں؟ یہ مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اتباع رسول ہے. اتباع رسول میں ہمارے یہاں سب خدا
کا نام رسول ہے. ہم وہی کہتے ہیں جو رسول کہتے ہیں, ہم وہی کرتے ہیں جو رسول کہتے ہیں, ہم وہی کرتے ہیں جو رسول کر کے دکھاتے ہیں. ہم نے دیکھا بچے کو آغوش میں اٹھایا, فرمایا اسے پہچانا, ہم نے اس کی معرفت حاصل کیا. پیغمبر نے اپنے دوست کو بٹھا کر کے کہا انہیں پہچانو, ہم نے ان کو دیکھا, ہم نے ان کی محبت میں مجلسوں کو برپا کیا. اور یہی نہیں, آخری وقت حضور نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا, علی کو قریب بلایا, آؤ جبرائیل آئے. کیوں؟ محضر شہادت لے کر کے آئے. یہ محضر شہادت کیا ہے؟ اللہ نے پیغام بھجوایا ہے کہ حسین کو میرے دین کی خاطر کربلا کے میدان میں اپنی قربانی پیش کرنا ہے. اور یاد رکھو اس میں صرف آپ دونوں کا یعنی علی اور فاطمہ تمہارا راضی ہونا ہی ضروری نہیں ہے, اس میں حسین کا بھی راضی ہونا ضروری ہے. اب جب یہ سب راضی ہو گئے تو شہزادے نے ایک سوال کیا اپنے پاپا سے, پاپا دین کی خاطر حسین اپنی قربانی دے دے, مجھے قبول ہے, ہمارا گھر بن جائے دین اسلام کے لیے. بابا جس دین اسلام کے لیے آپ نے اتنی زحمتیں اٹھائیں, اتنی تکلیفوں کو سہا, ہم سب کی جانیں قربان. لیکن بابا ایک سوال کرتی ہے, دل پریشان ہے, ماں پوچھ لو. ہاں میرے لال پوچھو, کیا پوچھنا چاہتی ہوں, ذرا اتنا بتا دیجئے بابا. جب یہ سب کچھ ماننا ہوگا تو کیا یہ ماں زندہ ہوگی؟ نہیں میرے لال, تم تو سب سے پہلے میرے پاس آؤ. علی مرتضیٰ ہوں گے؟ نہیں علی مرتضیٰ بھی نہیں ہوں. تو کیا میرا لال حسن ہوگا؟ نہیں حسن بھی نہیں ہوگا. ایک مرتبہ جب شہزادے نے اتنا سنا طرف ہے, بابا پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ اس پر بات کون کرے گا؟ اس کو روئے گا کون؟ میری بیٹی اس بات کی فکر نہ کرو, اللہ نے قوم کو پیدا کرے گا. جس کے بچے تھے اس کے بچوں کا گریا کریں گے, جس کے جوان اس کے جوان کا ماتم کریں گے, جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے. عزیزانو, میں نے تو اتنا ہی تاریخ میں دیکھا ہے, اگر کسی نے کچھ اور دیکھا ہو تو مجھے دکھا سکتا ہے. ہم یہ عزا جو مناتے ہیں یہ وہی جو اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے. ہم نے 10 تاریخ سے لے کر کے اب تک کبھی یاد مقاصد کا ماتم کیا. عزاداروں میں رفتہ مسائل کی طرف جانا چاہتا ہوں. آپ واقعاً خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرما, ان کی جو مشکلات میں ان کو دور فرما. واقعاً آپ تھکے ہوئے ہیں, کئی روز سے آپ مسلسل زحمت کر رہے ہیں, نہ راتوں کو سو رہے ہو نہ دن کو سوتے ہو. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کبھی یہاں جانا کبھی وہاں جانا, کبھی اس گھر میں مجلس کبھی اس گھر میں مجلس, کبھی یہاں سے تازیہ داری کہیں وہاں پہ الگ داری, کہیں یہاں ماتم کہیں وہاں ماتم, کہیں یہاں گریا کہیں وہاں گریا. شہزادی آ کر کے دیکھ لیجیے بکسے کے اندر یہ جو آپ کہہ رہی تھی میرے حسین کو روئے گا کون؟ ارے یہ دیکھ لیجیے جوان ہے, یہ بوڑھے ہیں, یہ بچے ہیں, آپ کے حسین کے بچوں پر گریا کر رہے ہیں, حسین کے جوان کو رونے کے لیے آپ آزاد ہیں, یہ حسین کے بوڑھوں پر ماتم کر رہے ہیں. آزاد آئیے شہزادی, آزادار تم ضرور تھکے ہوئے ہو. واقعا میں رات بھی یہاں پر تھا, اس سے پہلے والی رات میں بھی میں نے دیکھا تم پوری رات سوئے نہیں, 1 یا 2 گھنٹے کے لیے سوئے. پھر شہزادی کی خوشنودگی کے لیے حسین کے ماتم کے لیے اپنے گھروں سے اٹھ کر کے آ گئے. رات کے اس سناٹے میں جب جاؤ کوئی خواب جانتی نہیں ہے, اس سناٹے میں حسین کا نام آتا تھا, تم اٹھ کر کے آ جاتے تھے. تم نے تھک کر کے پریشان ہو کر کے بھوک میں پیاس میں تم نے حسین کا ماتم کیا, لیکن مولا تم تھکے ہو. ایک
چلا، یہ فوج جفاکار، یہ میرے خون کے پیاسے کے تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں ضامن ہوں جنت میں دلوا کر کے رہوں گا۔ لیکن ایک متوجہ سے یہ اسلام نے سنا تو اب کہ مولا کیا ہمارا آپ امتحان میں ہو گئے، ارے آپ کی نصرت میں 1000 بار اگر یہ جہل کا نذرانہ دینا پڑے اور ہم کو قربان ہونا پڑے، مولا ایک مرتبہ قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، 1000 بار بھی اگر یہ ایمان نہ ہوگا، آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہم کو نہیں کہوں گا اے اصحاب حسینی آ جائیے، یہ آزادان بھی یہی کہہ رہے ہیں، مولا کاش کر کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم بھی آپ پر اپنی جان قربان کر دیتے۔ رب کیسے کہتے میں حسین، ارے حسین اپنے صحابیوں کا جب اصحاب کا یہ معائنہ کر چکے تو ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو کل شہادت کا دن ہے، حبیب تم کو بھی قربانی پیش کرنا ہے، زہیر تم بھی شہید ہو گئے، مسلم ابن عوف تم بھی شہید ہو گئے۔ جب سب کا نام لے گیا تو ایک کونے میں 13 سال بچہ جب اس نے اپنے نام کو نہ سنا، ایک مرتبہ وہاں سے ارے توڑ کر کے اٹھا، اٹھنے کے بعد کہتے چچا کیا محضر شہادت میں کل کے شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ عزادار جیسے ہی میں نے سنا کہ اچھا میرے نام کا روزے سے لگا لیا، یہ بتا دو تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یا اماں احلا من الاسد، چچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہے، اتنا سنا تھا میرے لال تم بھی نہیں، ارے تمہارا چھوٹا سا بھائی ششمہ علی اصغر اس کو بھی کل شہید ہونا ہے، ارے جو تڑپ کر کے اٹھا تھا ایک مرتبہ اس کو غیظ آ گیا، بابا چچا کیا کہا آپ نے، کیا میرے بھائی کو ششمہ کو اصغر کو ظالم شہید کر دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کیا وہ خیمے تک آ جائیں گے؟ کہا نہیں میرے جان، میں اپنے اصغر کو ارے خود میدان میں لے کر کے جاؤں گا، بس اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ کی آنکھیں
झूले से गिरा दिया। अब जैसे ही बच्चे ने अपने आप को झूले से गिराया, खेमे में कोहराम बरपा हुआ। जैसे ही खेमे में कोहराम बरपा हुआ, हुसैन आए। बहन ज़ैनब, मेरी जिंदगी में ये ख़वातीन क्यों नहीं बनी है? आपने आवाज़ें इसके वास्ता बुलंद किया, असलन में अपने आप को झूलों से गिरा दिया। अरे जो करवट नहीं ले सकता था, जो हाथ नहीं उठ रहा था, वो अपने आप को झूले से गिरा दिया। लाओ बहन, अरे मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मैं भी इसको पानी पिला करके लेकर के आता हूँ। अज़ादारों, मुझे शहादत नहीं पढ़नी है, असली शहादत तो उसकी पढ़नी है जो असर के हंगाम में है। 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया, लेकिन हुसैन ने इस शिशमाहे करिया और माँ से कहकर के गए, मैं भी तुम्हारे बच्चे को पानी पिला करके लेके आता हूँ। लेकिन जब वहां पहुंचे और कहा कि अगर मैं तुम्हारी निगाह में खतरनाक हूँ तो इस बच्चे ने तो कोई खता न की है, अरे इसको थोड़ा सा पानी पिला दो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। अज़ादारों, इस कलाम में जैसे इमाम ने इतना कहा, जालिम ने तीर मारा, बच्चा बाप के हाथों पर मुनक़लिब हुआ। बच्चे को लेकर के हुसैन अब आए तो किस तरह से आए? खेमे के करीब पहुंचे। आपने सुबह सवेरे आज एक अमल अंजाम दिया, कभी 7 मरतबा आगे बढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कभी 7 मरतबा पीछे हटे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, मालूम है ये किसकी तासी की है? ये हुसैन अलैहिस्सलाम के उस अमल की कि जिस वक्त हुसैन अपने बच्चे को अब आके दामन में ढक करके लेकर के आए हैं और जैसे ही खेमे के करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद हुसैन की ताकत ने जवाब दे दिया, अरे मैं रबात से कह करके गया था कि बच्चे को पानी पिलाने लेकर के जा रहा हूँ, जालिमों ने इसे मार डाला, अगर माँ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? अज़ादारों, हुसैन जैसे ही मेरे खेमा पर पहुंचे, सकीना ने आगे बढ़ करके कहा, बाबा क्या आप मेरे भैया को पानी पिलाना? अज़ादारों, जैसे इतना कहा, हुसैन की ज़बान खामोश हो गई। हाथ से दामन को हटाया, बच्चे की सूरत को दिखा दिया। अब जैसे ही बच्चे ने देखा, दौड़ करके गई, रबाब के पास पहुंची, अम्मा भैया आ गया, भैया को देखिए। अज़ादारों, जैसे ही रबाब ने इतना सुना, समझी हुसैन अरे पानी पिला करके लाए होंगे। दरे खेमा पर पहुंची, बच्चे के गले में तीर का निशान, माँ से रहा न गया। एक मरतबा आवाज बुलंद करके कहती है, बुनैया अभी सुनो तय्युनफल, ऐ मेरे लाल, क्या तुझसे बच्चों को भी नहर किया जाता है? अज़ादारों, मेरे अंदर कुव्वत नहीं है कि मैं तमाम मसाइल को बयान कर सकूं। हुसैन आखिर में अपने बच्चे को एक छोटी सी कब्र में दफन कर दिया और दफन करने के बाद एक मरतबा आवाज दी, बहन ज़ैनब तुम पर हमारा सलाम, उम्मे कुलसूम तुम पर हमारा सलाम, ऐ सकीना रुक़ैया तुम पर हमारा सलाम, अब रोज़े महशर मुलाकात होगी। अज़ादारों को जैसे इतना सुनना था, एक मरतबा बीवियों ने कहा, हुसैन ऐसे नहीं जाने देंगे, खेमे के अंदर आ जाइए। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने करबला के पूरे माजरे में ऐसा वाक़या कहीं नहीं देखा जो हुसैन अलैहिस्सलाम की रुख़सती का देखा। अज़ादारों, ये रुख़सती इसमें कैसा कर्ब है, अल्लाह जाने। एक खतीब था, उन्होंने मजलिस पढ़ी इमाम की और इमाम की शहादत को बयान किया। फिर शहजादी ख्वाब में आई और आने के बाद कहा कि खतीब तूने मेरे हुसैन की रुख़सती को बयान नहीं किया, तूने मेरे हुसैन के मसाइल बयान नहीं किए। उसने हाथ जोड़ लिए, शहजादी क्या मैंने हुसैन का घोड़े से गिरना बयान नहीं किया? क्या मैंने ये बयान नहीं किया? क्या मैंने उन मसालिम को बयान नहीं किया? तो एक मरतबा आवाज आई, नहीं खतीब, अरे मैंने मुझे अपने हुसैन की रुख़सती बड़ी पसंद आई है, जब कभी बोले हुसैन के मसाइल तो हुसैन की रुख़सती जरूर पढ़ा करो। ये रुख़सती आसान नहीं है हुसैन, अरे बीवियों से रुख़सत होकर के जैसे ही चलना चाहते हैं, बच्चे पैरों में निकल जाते हैं, आप न जाइए, सुबह से जो गया वापस न आया।
में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई इतना सुनना था कि अम्मा मेरा साले करके आई है, मेरी तलवार लाई है, मेरे लाल क्या इरादा है, देख नहीं रही हो जालिम मेरे बाबा के बदले में दर पर है। अरे हाथ में असा लेकर रस्से से सहारा लूंगा, तलवार से जिहाद करूंगा, नहीं मेरे लाल से जहाद। तेरा जिहाद करबला में नहीं है, अरे तेरा जिहाद कूफे में है, तेरा जिहाद शाम में है। अदादारो सैयद सज्जाद को अमानत देगी, मेरे लाल ये औरतें तुम्हारे हवाले, ये बच्चे तुम्हारे हवाले, इनको लेकर के मस्जिद जाना। सैयद सज्जाद फुर्सत होने के बाद अब हुसैन चलना चाहते हैं। जैसे ही घोड़े की तरफ देखा, अब नजर उठा करके देखा, यमीनन को शिमाला, कभी दाहिनी देखते हैं, कभी बाईं देखते हैं, इसलिए कि अब से पहले जब हुसैन घोड़े पर सवार होना चाहते थे, एक तरफ से अकबर पर जाते थे, एक तरफ से अब्बास पर जाते थे, घोड़ों पर अंदर को सवार कराते थे, लेकिन आज कोई सवार कराने वाला नहीं था। हुसैन अब्बास मैं सवार होना चाहता हूँ, अकबर कहाँ रह गए? अदादारो ज़ैनब ने बिना सुना एक मर्तबा नबी कहता है, खेमे का पर्दा उठा, एक मौसमा बाहर निकली, भैया अब्बास नहीं है, ज़ैनब तो है, मैं तुझे सवार कराऊंगी, अब्बास बनेगी। छोटी सी बच्ची होती है, बाप खूब जानता है बच्ची अपने बाप से कितना नाज करती है, कितना प्यार करती है। और बच्ची छोटी जिद्दी होती है, अपने बाप से जो कहती है मनवा लेती है। एक नंबर बच्चे ने कहा जमीन पर बैठ जाइए, मेरे लाल क्या करना चाहती हो? एक बाबा बैठिए तो हुसैन जमीन पर बैठे। एक मतलब बच्ची ज़ानों पर बैठ करके कहती है बाबा अब मुझे इस तरह से प्यार कीजिए जिस तरह से यतीमों के साथ
जान दे चुके, बस करो हुसैन आ जाओ अपने बारगाह की तरफ, बस अदा करो हुसैन। अभी ये सोच ही रहे थे, अरे किसी जालिम ने तीर चलाया हुसैन की पेशानी पर लगा, फातिमा का नाम सीने पर सबक लगाया, जैसे शीशे गिरना चाहते थे, मेरे नाना ने सच कहा था, तेरा कातिल